امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ غزہ سے ہفتے کی دوپہر تک تمام اسرائیلی یرغمالی رہا نہیں کیے تو جنگ بندی کے خاتمے کی تجویز دوں گا، جس کے بعد تباہی آئے گی۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس نے اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کو بنیاد بناتے ہوئے مزید قیدیوں کے تبادلے ملتوی کرنے کی دھمکی دی تھی۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے، اگر تمام یرغمالیوں کو ہفتے کی رات 12 بجے تک واپس نہ لایا گیا تو ان کے خیال میں یہ مناسب وقت ہوگا کہ امن معاہدہ منسوخ اور تمام شرائط ختم کر دی جائیں، پھر جو ہوگا سو ہوگا۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اردن اور مصر فلسطینیوں کو قبول کر لیں گے، اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ان کی امداد روک دی جائے گی۔ ویسے وہ اچھے دل کے لوگ ہیں، وہ ضرور ان کی بات مان لیں گے۔ امریکی صدر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اردن کے شاہ عبداللہ کی ان سے ملاقات طے ہے۔ مصر اور اردن جبری طور پر بے گھر کیے جانے والے فلسطینیوں کو قبول کرنے کے منصوبے کو پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ دوسری جانب عالمی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو مؤخر کرنے کے ارادے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے آس پاس کے علاقوں میں اپنی پوزیشن نمایاں طور پر مضبوط کرے گی۔ فوج نے غزہ کے لیے ذمہ دار کمان کا حوالہ دیتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ صورتحال کے جائزے کے مطابق تیاری کی سطح بڑھانے اور جنوبی کمانڈ میں لڑاکا فوجیوں اور آپریشنل یونٹس کی چھٹیاں منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ علاقے میں دفاعی مشن کے لیے اضافی فورسز کی تعیناتی کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ ادھر فلسطینی صدر محمود عباس نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس کے تحت اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں قید یا شہید ہونے والے فلسطینیوں کے اہل خانہ کو ادائیگیوں کے نظام کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ادائیگیاں صدر کے دفتر سے وابستہ ایک سرکاری ادارے کو منتقل کی جائیں گی، جس کی تقسیم کا ایک نیا طریقہ کار ہوگا، تاہم اس کی تفصیلات کا اب تک اعلان نہیں کیا گیا۔ اس نظام کو ختم کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی پر امریکی انتظامیہ کا زبردست دباؤ رہا ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔